الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرما دیا پھر مسلمان ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے بے شمار ہم پر احسانات فرمائے اور ہمیں ایسے اوقات مہیا کیے جن میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور ایسے اوقات جن میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ اوقات اللہ رب العزت نے ہمیں یوں کہہ لیں کہ ایک گفٹ کے طور پر عطا کیے ایک ہدیتاً اللہ نے وہ اوقات ہمیں عطا کیے تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں انہی اوقات میں یہ ابھی جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے پہلے 10 دن ہیں جن کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اکثر مفسرین کے نزدیک جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے
ان سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 دن ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اس کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کا کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھا لینا اس کی اہمیت کو، فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جن کی میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ 10 راتیں بہت ہی محبوب ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی ہر رات کی یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہر رات کی فضیلت شب قدر کے برابر، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور 9 ذی الحجہ کی خاص طور پر فضیلت فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کو 2 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایک گزشتہ سال جو گزار چکا ہے اور ایک آئندہ سال جو آنے والا ہے اس کے صغیرہ گناہ ایڈوانس میں اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ جو 9 دن ہیں 10 دن ہیں یہ بڑے برکت والے دن ہیں، اللہ رب العزت نے بطور تحفہ کے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور خاص طور پر اللہ رب العزت کو ان ایام میں ان راتوں میں عبادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پورے سال میں رمضان کے علاوہ پورے سال میں عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو عبادت محبوب ہے۔ اس لیے یہ ایک سنہری موقع ہے ہمارے لیے۔ ابھی 1 یا 2 دن کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ، تو ہمارے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ ہم ان 10 دنوں کو قیمتی بنا لیں، ان 10 دنوں میں عام روٹین سے ہٹ کر ذرا اللہ کی عبادت کر لیں، نوافل کی کثرت کر لیں، ذکر اذکار کی کثرت کر لیں، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ کہ یہ 10 دن بڑے قیمتی دن ہیں، اور خاص طور پر جو ان 10 دنوں میں جو عام وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ تیسرے کلمے کی کثرت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا وہ تکبیریں بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کو تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا مرد اور عورتوں پر واجب ہے، لیکن واجب تو انہی دنوں میں ہے، سنت تمام دنوں میں ہے۔ یعنی جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آدمی ان تکبیرات کی کثرت کرے، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو بیان فرمائے۔ صحابہ کرام جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ان تکبیرات کی کثرت کرتے، بلند آواز سے پڑھتے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے بازار میں جاتے تو بلند آواز سے ان تکبیرات کو پڑھتے، اور بازار گونج اٹھتا صحابہ کرام کی آوازوں سے، ان تکبیرات سے، تکبیرات کے نعروں سے اللہ کی کبریائی کو بیان فرماتے۔ تو یہ الفاظ بڑے جامع ہیں، ان الفاظ کی بھی ہمیں کثرت کرنی چاہیے سنت سمجھ کر۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو یہ تکبیرات بلند آواز سے آدمی پڑھنی شروع کر دے، بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کی کبریائی کا ڈنکا ان تکبیرات میں بجتا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کبریائی جب بندہ زبان سے بولتا ہے تو دل میں اللہ رب العزت کی کبریائی کا یقین اس کو نصیب ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہر چیز سے بڑی ہوئی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو دل میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو ان تکبیرات کی بھی کثرت کریں، اور اسی طرح ذکر اذکار کی بھی کثرت کریں، تلاوت قرآن پاک کی بھی کثرت کریں، عام روٹین سے ذرا ہٹ کے اللہ رب العزت کی عبادت میں وقت گزاریں۔ اور اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو ان دنوں میں یہ 9 ذی الحجہ تک، یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ، 10 کو تو روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت کی روح سے منع ہے، وہ عید کا دن ہے،
10, 11, 12 یہ دن روزے نہیں رکھ سکتے، یہ شریعت سے منع ہے۔ لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ، 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ اگر اللہ توفیق دے تو یہ رکھ لینا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ جو روزہ رکھ لے اس کو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے تو روزہ رکھا، اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا، کسی کو لعنت ملامت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں جس کو اللہ توفیق دے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو رات کو جاگ لیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، بلکہ حکم ہے کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کتنی زیادہ قرآن مجید نے خود بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اور ذی الحجہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ ذی الحجہ کی ہر رات یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، اس میں تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر رات کو جاگ لیں، عبادت کر لیں، اللہ رب العزت لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو لیلۃ القدر کے بعد سب سے محبوب راتیں اللہ رب العزت کو وہ یہ 9 ذی الحجہ سے لے یہ 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اس کی راتیں ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عام روٹین سے ہٹ کر ذرا ان راتوں میں تھوڑے سے نوافل کی کثرت کر لیں، تھوڑی دیر زیادہ جاگ لیں، اللہ کی کبریائی کو بیان فرما لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں یہ قیمتی لمحات ہیں، اور قیمتی لمحات کو ضائع کرنا یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں بلکہ ان کو قیمتی بنائیں اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ۔ اب جو بندہ رات کو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ ان راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر لے۔ اگر ہمت طاقت نہیں ہے تو شریعت نے بہت زیادہ آسانی ہمارے لیے فرمائی ہے۔ اگر رات کو تہجد نہیں پڑھی جاتی تو عشاء کے بعد چند نوافل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تہجد کے اجر اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو حدیث مبارکہ میں اتنی زیادہ آسانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہم جیسوں کے لیے کہ جو بندہ فجر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ رب العزت پوری رات اس کو عبادت کا اجر عطا فرما دیتے۔ تو کم از کم ہمیں کوئی تو فضیلت حاصل کر لینی چاہیے، ایسے بیکار میں یہ راتیں غفلت میں نہ چلی جائیں۔ قیمتی راتیں اللہ رب العزت کا قرب ان راتوں میں نصیب ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کو قیمتی بنائیں، غفلت میں نہ گزاریں۔ اور یاد رکھیں جو لمحہ بھی غفلت میں گزر جاتا ہے اس پر حسرت اور افسوس آدمی کو ضرور ہوتا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے میرے محبوب ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ حسرت کا دن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والا قیامت والے دن حسرت کرے گا، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے۔ نیک ہے وہ بھی حسرت کریں گے، جو گناہگار ہیں وہ بھی حسرت کریں گے۔ نیک لوگوں کی حسرت کیا ہوگی؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر قسم کی نعمت ان کو میسر ہوگی، لیکن ایک حسرت ان کی باقی رہے گی۔ وہ حسرت کیا ہوگی؟ وہاں افسوس کریں گے کاش کہ میں وہ لمحہ ضائع نہ کرتا، ایک نیکی اور کر لیتا جس کے بدلے میں میرا ایک درجہ اور بلند ہو جاتا۔ یہ حسرت ان کو رہے گی کہ کاش میں ایک نیکی اور کر لیتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ اور پڑھ لیتا، ایک مرتبہ اللہ اکبر اور پڑھ لیتا، میرا وہ سانس، میرا وہ لمحہ وہ ضائع نہ چلا جاتا۔ آج اللہ رب العزت مجھے ایک درجہ اور بلند عطا فرما دیتے۔ یہ جنتیوں کو بھی حسرت ہوگی اور جہنمیوں کو بھی حسرت ہوگی، کاش کہ ہم نے لمحات گناہوں میں نہ گزارے ہوتے، ہم بھی نیکی کر لیتے، آج ہم بھی جنت کے وارث بن جاتے۔ گناہگاروں کو بھی حسرت ہوگی۔ تو اس حسرت والے دن سے پہلے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور ان کو نیکی کے کاموں میں لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارا ہر سانس وہ نیکی کے ساتھ نکلے، ہر سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ منور ہو کر نکلے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم ایسی عادت بنا لیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہماری یہ عادت بن جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو انشاءاللہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تموتون کما تحیون، تمہیں موت اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں زندگی گزارو گے۔
اور علماء کرام فرماتے ہیں آدمی کی زندگی کا اکثر حصہ جس کام میں گزرتا ہے اسی کام میں اس کو موت آتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میری زندگی کا اکثر حصہ کن کاموں میں گزر رہا ہے، کیا نیک کاموں میں گزر رہا ہے یا گناہ کے کاموں میں گزر رہا ہے۔ اگر تو نیک کاموں میں گزر رہا ہے تو انشاءاللہ یقینی بات ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، نیک کاموں پر ہی خاتمہ ہوگا۔ اور اگر گناہ پر غفلت میں گزر رہا ہے تو بھی ذرا سنبھلنے کی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں غفلت میں گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو اور انہی گناہوں میں میرا خاتمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں جس بندے کا خاتمہ اچھا ہو گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، جس بندے کا خاتمہ اچھا ہو گیا اس کی آخرت کی تمام منزلیں اچھی ہو جائیں گی، اور جس کا خاتمہ اللہ معاف فرمائے برا ہوا آخرت کی تمام منزلیں اس پر بڑی دشوار ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا اکثر اوقات اللہ کے ذکر میں گزاریں تاکہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو۔ جیسے ہم زندگی گزاریں گے اسی حالت میں ہمیں موت آئے گی، اور جس حالت میں ہمیں موت آئے گی اسی حالت میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ خاتمہ اگر اچھا چاہتا ہے تو اپنا اکثر اوقات اللہ کے ذکر میں گزارے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رات کو سوتے وقت بھی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا، جب آنکھ کھلتی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہوتا۔ ہم بھی ایسے اعمال والے بن جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، ہر وقت اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں مشغول رہتا ہے، دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، تو اللہ رب العزت اس کو دعا مانگنے والوں سے بھی بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، بن مانگے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کے کام میں یہ بندہ لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان لمحات کو ذرا قیمتی بنائیں، غفلت میں نہ گزاریں۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے عام روٹین سے ہٹ کر ذرا عبادت میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں، انشاءاللہ یہ مشقت دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے بہتری لائے گی، خیر لائے گی۔ تو یہ بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، اس کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح ایک عمل اس ذی الحجہ کے مہینے میں یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وسعت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ قربانی ضرور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وجد سعدا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ بندہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے پھر، یعنی اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو جو بندہ وسعت رکھتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہے، اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، جو بندہ بھی مالک ہے، عاقل بالغ، چاہے مرد یا عورت، اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے، وگرنہ اس وعید کے تحت وہ آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو جو بندہ بھی وسعت رکھتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت، اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے 10 وسعت رکھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا سیٹ اپ ہے، ہر ایک کے پاس اتنی مالیت ہے، تو یاد رکھیں 10 پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بس ایک قربانی کر لے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ مطلق ہے من وجد سعدا، جو کوئی بھی وسعت پائے اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ تو جو بندہ قربانی کرے گا اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن کو کاٹ لے، اپنے بالوں کو تراش لے، کیونکہ جب چاند نظر آ جائے تو 10 قربانی اپنے قربانی کے وقت تک اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ناخن کاٹے یا بال کو تراشے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس پر قربانی واجب ہے، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال بھی تراش لے، اپنے ناخنوں کو بھی تراش لے، تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ یہ حکم شریعت کا کیوں ہے؟ تاکہ حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے۔ حاجی لوگ بھی ان ایام میں اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، اسی طرح ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے، ہم وہاں تو نہیں پہنچے، جہاں رہ کر بھی ان کی مشابہت ہمیں مل جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ تیسرا عمل جو ذی الحجہ کے متعلق ہے وہ قربانی کا حکم ہے شریعت کی طرف سے، جو بندہ صاحب وسعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ قربانی کا حکم ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، یعنی ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جن جانوروں پر بال نہیں ہوتے اون ہوتی ہے، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اون کے بھی ہر ریشے کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، اب ایک جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی نہیں گن سکتا، یعنی بے شمار نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، کل پل صراط پر جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس پر سے ہر انسان نے گزرنا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہے۔ جو جہنمی لوگ ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، اور جو نیک اعمال والے ہوں گے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسی وہاں سواری مہیا ہوگی۔ فرمایا کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتا ہے، کل یہ جانور پل صراط پر اس کی سواری کا کام آئے گا اور اللہ رب العزت اس کو پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی وسعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ قربانی کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج کل جب قربانی کے ایام آ جاتے ہیں لوگوں کے اندر بحث چھڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ جانوروں کو ذبح کرنا، اتنا پیسہ ضائع کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یاد رکھیں یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، یہی پیسہ غرباء پر لگا دیتے تو کیا حرج ہے؟ واقعتاً کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کا جو حکم ہوتا ہے اسی کو ماننے میں خیر ہے۔ اب جب شریعت کا حکم ہے جانور ذبح کر دو، مومن کہتے ہیں اسے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، وہ یہ نہ سوچے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، چاہے سارا جہان لٹ جائے، شریعت کا حکم اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اسی میں ہماری خیر اور برکت ہے۔ جب شریعت کا حکم ہے جانور ذبح کرو، شریعت کا حکم سمجھ کر ہم نے جانوروں کے گلے پر چھری چلا دینی ہے۔ اب ابراہیم جن کی سنت ہم زندہ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، نہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا فوراً اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس لیے یہ قربانی یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور اس حکم کو ماننے میں ہماری خیر ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اتنے جانور ضائع ہو رہے ہیں، یہ پیسہ کہیں اور لگ جائے تو خیر ہے، اگر لگا دیں گے تو اللہ رب العزت سے راضی نہیں ہوں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے صدقہ خیرات کرنا نہیں ہے، کوئی بھی عمل محبوب نہیں سوائے قربانی کے۔ فرمایا اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا یہ تمام اعمال سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کا حکم سمجھ کر اپنی عقل کو نہیں دیکھنا چاہیے، عقل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، شریعت کا جو حکم ہوگا اس پر لبیک کہہ کے اس کو پورا کرنا ہے، اسی میں آدمی کی معراج ہے، اسی میں دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ آپ کو ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی اور ایاز، یہ دونوں، یہ ایک بادشاہ ہے اور ایک اس کا غلام ہے، ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ اور یہ جو ایاز تھا یہ بڑا با ادب انسان تھا، بہت با ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا بادشاہ سلامت کا۔ اب جو ان کے ساتھی تھے وہ ان سے بڑے جلتے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی سازش کرتے کہ یہ بادشاہ کی نظروں سے گر جائے۔ اب بادشاہ کو طرح طرح کی شکایتیں لگانا، بہت ان کو تنگ کرتے تھے۔ خیر یہ مرد قلندر اخلاص کے ساتھ لگے رہتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے سب اپنے حواریوں کو جمع کر لیا، جو اس کے درباری تھے سب جمع ہو گئے۔ تو بادشاہ نے بڑا قیمتی ہیرا ایک نکالا اور ایک ہتھوڑا دیا، فرمایا کہ اس کو توڑو۔ ایک کو حکم دیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا کیا ہو گیا آپ کو، میں تو نہیں توڑ سکتا، کروڑوں جس کی مالیت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو توڑ دیں، ضائع کر دیں۔ فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا۔ دوسرے کو کہا، دوسرے نے بھی انکار کر دیا، تیسرے کو کہا، تیسرے نے بھی انکار کر دیا، سب انکار کرتے جا رہے ہیں۔ آخر میں یہ ایاز بیٹھا تھا۔ اب جب ایاز کی باری آئی، ہتھوڑا ہاتھ میں لیا، ہیرے کو سامنے رکھا، بادشاہ نے کہا کہ ایاز ہیرے کو توڑ دو۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے فوراً ہیرے پر ہتھوڑا مارا اور اس کو توڑ دیا۔ اب سب لوگ جو درباری تھے وہ مذاق اڑانے لگے کہ آج اس کی بے وقوفی سامنے آ گئی، آج بادشاہ کو پتہ چل جائے کتنا بڑا یہ بے وقوف آدمی۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز اتنا قیمتی ہیرا، کروڑوں کی مالیت تو نے توڑ دیا؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا،
کہنے لگے بادشاہ سلامت، جب آپ نے حکم دیا تو میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک طرف قیمتی ہیرا تھا اور ایک طرف آپ کا حکم تھا، اور آپ کے حکم پر لاکھوں ہیرے میں قربان کر دوں، آپ کے حکم کی اہمیت میرے نزدیک اس ہیرے سے زیادہ ہے، اس لیے میں نے یہ ہیرا توڑ دیا۔ اب دیکھیں باقی لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، ہمیں بھی اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، شریعت کا جب حکم ہو گیا جانور کو قربان کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم نے جانور کے گردن پر چھری چلا دینی ہے کہ شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہمیں تمام جہانوں سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ ایمان پیدا ہوگا پھر ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہوں گے، وگرنہ خیالی باتوں سے، خیالی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔